ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا. بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا. اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے. سبحان، ایک امت کے لیے ایک اپنے لیے. ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا. تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا. جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے. تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی. ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی. یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے. کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا. حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے. تو حضرت کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتا. تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو. کہ کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے. تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر. فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے. چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا، کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی. جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دو. جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بولے، میں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ. تو وہ وہاں 3 دن رہے. ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیاں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے. تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو. انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی. چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی. جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا. ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں. کیونکہ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے. یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں. آج دے بچھڑے قد ملن گئے، جانے رب رحمان. دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں. تو انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹ نیچے اتری. تو پھر انہیں منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی. کیا وقت تھا، صبح تھی شام تھی. جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیا طرز ہے، تو جو میرا رب ہے. یہ اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا. اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی. انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. کہ اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے. تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا اور آپ نے منہ موڑا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو. کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں کھانا لا سکتا. موت تھی دونوں ماں بیٹے. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگی، صفا پہ چڑھی، نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گیا اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگا. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں گا اتنے مر جاتا. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گیا کہ نہیں. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ عشق کا راستہ ہی ہے. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور ماں، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زم زم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتے. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا. 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. وہ اونٹنی اٹھائی، کہا تشریف لائی. کہنے کے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی. کہنے گے اچھا بچہ گود میں دے دوں گا، سینے سے لگا پیار. بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون. کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں؟ یہ پانی پاک ملا ہے. ٹھیک ہے واپس. فلما بلغ معه السعي، بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا تو خواب آنے شروع ہوئے. قیمتی چیز قربان کرو، جانے کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دوں. اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے. تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا. وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا. لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا. بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی اچھل رہا ہے. اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر. وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی. وہاں پہنچے. یا بنیا انی، کوئی شخص بے بڑی بات، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ
جس نے 7-8 سال کے کو کیا تربیت دی، یا بات فعل ما تؤمر، ابا جی بابا جی آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوتی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا، بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، تو جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹا الٹائیں، اللہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن میں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکلی کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے پاؤں باندھے، تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کہتے ہیں تو یوں آسمان کو دیکھ کے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے، یا اللہ ایسا کبھی نہیں، یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے پر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائے بس یہ کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے وائن اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کا فرشتہ پھر چیخیں نکل، اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے، تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے، چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کرو۔ ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو، اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ، جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری۔ 2 خچر تھے دلدل فضہ، 2 گدھے تھے عفیر یافور، 2 اونٹ تھے عسکر ثعلب، یہ مختلف اوقات میں آپ کے پاس ملکیت میں رہے، چند گھوڑے تھے، اعلیٰ سواری پہ بھی سوار ہوئے، مالداروں کو راستہ دیا، اور ادنا سواری پہ بھی سوار ہوئے گدھا، غریبوں کو راستہ دیا، غریبوں کو بھی نمونہ دے دیا اور مالداروں کو بھی نمونہ۔ اب ہمیشہ گدھے پہ سوار ہوتے تو مالدار اچھی گاڑی کیسے لے سکتے، تو اسراف ہو جاتا۔ تو میرے نبی کے گھوڑوں ورد، آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول، وہ گھوڑوں میں کھڑا جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، یہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ورد، سکب، سبحہ، لذاذ، تراز، لحیف، مرتجل، مرتجز، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے۔ آپ نے حج کے سونٹنی کے پیا قصوا، آپ نے خطبہ کے سونٹنی پہ دیا قصوا، آپ طواف زیارت کرنے کے سونٹنی پر گئے جدعا، آپ نے 11 تاریخ کو خطبہ کے سونٹنی پر دیا عزبا۔ اتنی ڈیٹیل میرا اللہ بتا گیا۔ 11 تاریخ کو آپ کی اونٹنی کے نیچے کون کھڑے تھے؟ ابو بکرہ، ابو بکر نہیں ابو بکرہ، یہ سقفی ہیں طائف۔ اتنی جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو کس نے اونٹنی کو پکڑا؟ بلال نے۔ کس نے آپ پہ سایہ کیا چادر کا؟ اسامہ نے۔ اتنی باریکی۔ آپ کے بال کس نے کاٹے؟ یہاں مینا میں ٹینڈ کروائی جو آپ نے، معمر بن عبداللہ نے۔ آپ نے تقسیم کیسے کیے؟ آدھے بال رائٹ سائڈ کے کٹوا کے منڈوائے ابو طلحہ انصاری کو پورے آدھے دے دیے اور باقی آدھے صحابہ میں تقسیم فرمائے۔ اتنی ڈیٹیل میرے نبی کی موجود ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بناؤ۔ اگر دنیا میں خوش رہنا ہے اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو باقی چیزوں کو دائیں بائیں کر دو۔ میرے نبی کا دین ہمیں
رہبانیت نہیں سکھاتا لیکن نفسانیت بھی نہیں سکھاتا ہے. ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی طلب بنائیں. یہ ہمارا جو سفر حج ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طلب کا سفر ہے. میرے نبی بھی 8 تاریخ کو یہاں تشریف لائے تھے. آپ 25 کو نکلے تھے، یعنی 25 ذوالقعدہ ہفتے کا دن تھا. 12,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور ذوالحلیفہ میں آ کے قیام کیا تھا. پھر 26 ذوالقعدہ کو آپ وہاں سے چلے اور ملل اور روحہ اور عرج اور عفایا اور ابوا اور عصفان اور مرزاران اور مکہ، یہ آپ کا روٹ تھا جو میں نے ابھی نام گنوائے. ان سے ہوتے ہوئے آپ 4 کی رات کو، اتوار کو چلے. اتوار کی رات کو آپ مکہ پہنچے. اتوار کی صبح آپ نے جا کے طواف کیا، عمرہ کیا، طواف اور سعی. طواف پیدل کیا، سعی کے 3 چکر پیدل لگائے. پھر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے. باقی 4 چکر آپ نے اونٹنی پہ لگائے. پھر اس کے بعد اب وادی ابتھا میں 4 دن قیام کیا اور اس دوران آپ مکے نہیں گئے طواف کرنے کہ رش نہ بڑھ جائے. اور پھر 8 تاریخ کو اب مینا آ گیا. میں نے آپ کو ایسے بریف کر کے بتایا. 9 کو پھر آپ عرفہ پہنچے اپنی اونٹنی قصوہ پر. وطر بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے آج تک کسی کتاب میں حوالہ نہیں. میں تو خیر طالب علم سے ہوں. ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم، مسجد نبوی میں سب سے بڑا ان کا درس کا حلقہ ہوتا تھا. میں نے ان کے درس میں سنا، فرمانے لگے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی روایت ملے کہ آپ نے مزدلفہ کی رات وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. مجھے تو نہیں ملی. جس کو ملے مجھے بتائے، بہت بڑا انعام دوں گا. اچھا کیوں نہیں پڑھے؟ آپ تھک گئے تھے؟ نہیں، آپ نے امت کو سہولت دینے کے لیے تہجد نہیں پڑھی کہ میرے جیسے جو مزدلفہ میں جائیں انہوں نے نماز عشاء پڑھنی ہو کیے تھے تہجد کتنے پڑھیں. اور ویسے ہی بیچارے سیدھے سادھے لوگ بھٹکے ہوتے ہیں. ایک ہمارے ذمہ دار دوست حج پہ آئے تو اپنی بیگم اور بیٹی کو بٹھا کر گئے مزدلفہ اور نشانی لگاتے گئے، جاؤں ٹوائلٹ گئے. اور وہاں لائن لگی ہوئی تھی، دیر ہو گئی. جب واپس آئے تو بسیں تو ساری ان کی وہ نشانیاں گم ہو گئیں. ساری رات مزدلفہ کدی بیگم نو سدے کدی دھی نو سدے، نہ بیگم لدھی نہ بیٹی لدھی. تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے کیا کیا، اس رات تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھا کہ جب کمزور زمانہ آئے گا حجاج کا، جو تھک ہار کے پہنچیں گے بسوں کے ستائے ہوئے، تو وہ اگر تہجد نہیں بھی پڑھیں گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. سبحان. لیکن جس کو ہمت ہو وہ پڑھے بندگی کی رات، عبادت کی رات. لیکن میرے نبی نے نہیں پڑھا. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف کیا، میں نے دعا مانگی اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور آپ مینا میں آئے اور بلال نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا. اسامہ نے چادر کا سایہ کیا اور آپ نے 7 کنکر مارے. پھر پیچھے مڑ کے آپ نے دوبارہ اس خطبے کو دہرایا جو 9 تاریخ کو دیا تھا. پھر معمر بن عبداللہ کو بلا کے سر مڈایا. پھر آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی کی اپنے ہاتھ سے، اپنی عمر کے مطابق کی، اور باقی 37 کی حضرت علی نے کی. اور فرمایا علی لوگوں سے کہو جو لے جانا چاہتا لے جائے، اور جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، ہم خود ادا کریں گے، خالص اس کو بنایا. اور ایک عجیب بات، اونٹوں میں جنگ شروع تھی جب ذبح ہو رہے تھے نا، ہر اونٹ آگے بڑھ کے خود ذبح ہونا چاہتا تھا. ان میں لڑائی چل رہی تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں. پھر آپ نے قربانی کے بعد آپ نے سر مڑایا اور ایسے بیٹھ کے زمین پر ایسے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے پاؤں کے بل ایسے بیٹھے. اور پیٹ چھوٹا ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی سنت کا صحیح عمل دکھا سکتا ہے، اور پیٹ ہی بچ پھنس جاوے تو دکھائے کہ میں. تو مولوی کا بڑا پیٹ تو بہت ہی برا لگتا، ویسے بھی پیٹ کا بڑا ہونا بہت بری شے. آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے،
کہ حضرت پیٹ ہی ہلدا ہے آپ کا نظر ہی نہیں آمدے ہلدا. تھوڑا کھایا کرو، چربی نہ بڑھایا کرو. اللہ کو پسند نہیں پیٹ نکلا ہوا وہ کھا کھا تباہی پھیر دینا. تو آپ یوں بیٹھے جیسے میں نے آپ کو دکھایا. پھر معمر بن عبداللہ نے آپ کا سر موڑا. پتہ ہے آپ کے کتنے لمبے بال تھے اس وقت؟ آپ کی زلفوں کی 4 گتیں تھیں، 4 گت. 2 گت ادھر تھی، 2 گت ادھر تھی. اتنے بڑے بال تھے اس وقت آپ کے. اور اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے، مونچھیں صاف کروائیں اور ان کو وہیں دفن کروا دیا. مغفرہ. یا اللہ ہم تیرے در پر ہیں، اور یا اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہیں، تیرے خلیل کی سنت پر ہیں. یا اللہ اس وقت موسم بھی خراب ہے اور تیرے بندے بندیاں کوئی سڑکوں پر، کوئی گلیوں میں، کوئی خیموں میں یا اللہ بے بہا بے پناہ تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ تو عرشوں کے پردے ہٹا کر ہمیں محبت بھری نظریں عطا فرماتا. آسمانوں کے دروازے کھول کر ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے. میرے مولا تیرے محبوب کی امت ٹھکرائی ہوئی ہے، ستائی ہوئی ہے، دھتکاری ہوئی ہے. پوری دنیا کا باطل بہت طاقتور بن چکا ہے. ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ہمارے ملکوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے. میرے مولا چور کا ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی رونے بیٹھ گئے تھے. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے معصوموں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، معصوم بچے بھیڑ بکریاں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں. یا اللہ یہ سارا وفد تیرے منانے کو آیا بیٹھا ہے. یا اللہ تو آج مان جا. یا اللہ ہم تیری محنت کرتے ہیں، تو مان جا. یا اللہ آج ہم تیرے سامنے ضد کرتے ہیں، جیسے یا اللہ بچہ ماں کے آگے ضد کر لیتا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا جا دفعہ میں معاف کیتا. یا اللہ ہم تیرے پاؤں پڑتے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یا اللہ ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں، اپنا غم سنانا چاہتے ہیں. تیرے محبوب کی امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں. نیک لوگ خوار ہیں، ظالم لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. میرے مالک تو نے مصر کے فرعون کو پکڑ کے پانی میں پھینکا، تو ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے. تو نے قارون کو زمین میں دھنسایا، تو ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ لے، جنہوں نے تیری محبوب کی امت کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی. یا اللہ وہ خود سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہیں. تیرے محبوب کی امت بھوک پیاس سے تڑپ رہی ہے. یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے. یا اللہ تو اب صبح نکال دے، صبح نکال دے. یا اللہ اس اندھیری رات کو دور کر دے. ہم اپنے تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، ہماری ضد ہے مان لے. یا اللہ آج تو بھی کہہ دے میں مان گیا ہوں، آسمانوں پہ کہہ دے میں مان گیا ہوں. کہہ دینا یا اللہ تو کہہ دینا، جبریل کو کہہ دے کہ وہ اعلان کر دے